علیہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ تھا اس آیت کا ایک حصہ اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اس حصے کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ یسألونک، یسألون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے وہ سوال کرتے ہیں، اس کا واحد ہوتا ہے یسألو، وہ سوال کرتا ہے، کا آپ سے، عن الخمری شراب کے بارے میں، عن کا معنی کیا ہوگا؟ کے بارے میں، کے متعلق، خمر کا معنی کیا ہے؟ شراب، والمیسر اور جوا، قل آپ کہہ دیں، مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فعل امر ہے واحد کے لیے، قل آپ کہہ دیں، اسی سے فعل ماضی ہوتا ہے، قال اس نے کہا، فیہما ان دونوں میں، یہ دو لفظ ہیں فی اور ہما، فی کا معنی میں، ہما یہ دونوں، کون دونوں؟ شراب اور جوا، اثم کا معنی ہے گناہ، کبیر بڑا، کبیر صفت ہے اثم کی، تو اثم کبیر بہت بڑا گناہ، ومنافع اور فائدے، منافع جمع ہے کس کی؟ منفعت کی، للناسی لوگوں کے لیے، لام الگ ہے الناس الگ ہے، لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، الناس لوگ، وَإِثْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، یہ اسم تفضیل ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، ان دونوں کے نفع سے، ان دونوں کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے ان کا گناہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے اس حصے کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ کون؟ صحابہ کرام۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علم کا کتنا شوق رکھتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے احکام اور مسائل کے بارے میں معلومات لیتے رہتے تھے، اور اس سے پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی کسی قابل اعتماد عالم دین سے دین کے بارے میں سوالات کرتے رہا کریں، معلومات لیتے رہا کریں۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، تو اس سے پتہ چلا کہ دین کے معاملے میں اتھارٹی، حجت اور سپریم لا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی کسی مسئلے میں آپ کا فرمان آ جائے یا آپ پہ نازل کردہ قرآن کی کوئی آیت آ جائے اور ان دونوں کے مقابلے میں کسی اور عالم دین کا فتویٰ ہو، کسی اور امام صاحب کا قول ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سینے سے لگا لینا چاہیے اور عالم دین کے قول اور فتوے کو وہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سب اماموں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، ان کی کتب سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے کسی بھی عالم دین کا فتویٰ ٹکرائے تو عالم دین کا فتویٰ چھوڑ دیں، لیکن اس کا احترام نہ چھوڑیں، کیونکہ کسی بھی عالم دین نے جان بوجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کی۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ عن الخمری شراب کے بارے میں۔ شراب کے بارے میں عربی میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ خمر۔ خمر کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس بارے میں علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حنفی علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ شراب سے مراد ہے انگور کا نچوڑ۔ انگور کا نچوڑ جب آپ اسے پکا لیں یا کوئی ایسی شکل دے دیں جس کی وجہ سے اس میں کیا پیدا ہو جائے؟ نشہ پیدا ہو جائے، تو اسے کیا کہیں گے؟ خمرن۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ شراب صرف انگوروں سے نہیں بنتی، بلکہ انگوروں کے ساتھ ساتھ کھجوروں سے بھی بنتی ہے،
اور کچھ کہتے ہیں انگوروں سے، کھجوروں سے اور منقع سے بنتی ہے۔ منقع وہی انگور ہو گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خمرن سے مراد ہر نشہ آور چیز ہے، چاہے وہ انگوروں سے بنے، چاہے کھجوروں سے بنے، چاہے وہ جو سے بنے، چاہے وہ گندم سے بنے، چاہے وہ شہد سے بنے، بلکہ کسی اور چیز سے بھی بنے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خمرن کہیں گے۔ اس اختلاف کی وجہ سے حکم میں، فتوے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ آپ کی میں توجہ چاہوں گا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خمرن صرف اسی شراب کو کہتے ہیں جو انگوروں سے بنے، تو آپ کا فتویٰ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی انگور سے بنی ہوئی شراب پیتا ہے، تھوڑی پیے یا زیادہ، نشہ پیدا ہو یا نہ ہو، ہے نشہ آور چیز، لیکن آپ نے پی، آپ کو اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا آپ پہ، بہرحال آپ نے انگوروں کی بنی ہوئی شراب پی ہے، تو اس وجہ سے آپ پہ حد قائم کی جائے گی، آپ کو کوڑے مارے جائیں گے، شرعی سزا آپ کو دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ شراب پیتے ہیں وہ جو بنی ہے جو سے، اور وہ شراب آپ نے پی ہے تھوڑی سی مقدار میں، اور اس کی وجہ سے نشہ پیدا نہیں ہوا، چیز نشہ آور تھی لیکن آپ نے پی تو آپ پہ اس نے اثر نہیں ڈالا، اور پی بھی تھوڑی مقدار میں ہے، تو پھر آپ پہ حد قائم نہیں کی جائے گی۔ لیکن جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا اور دیگر علماء کرام کا، کہ ہر وہ چیز شراب ہے، خمر ہے، جو نشہ پیدا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ جو سے بنی ہوئی شراب پیئیں گے، اور آپ نے 1 گھونٹ پی ہے، 2 گھونٹ پی ہیں، 3 گھونٹ پی ہیں، اور اس نے آپ کو نشے میں مبتلا نہیں کیا، لیکن جو آپ نے مشروب پیا ہے وہ ہے نشہ آور، چاہے آپ نے تھوڑی مقدار میں پیا ہے، آپ پہ حد قائم کی جائے گی، کیونکہ آپ نے خمرن کا استعمال کیا ہے، اس شراب کا استعمال کیا جس کو شریعت خمر کہتی ہے، شراب کہتی ہے۔ اب ان 2 اقوال میں سے صحیح موقف کس کا ہے؟ جمہور کا۔ کیوں؟ احادیث اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے خطبہ دیا، اور خطبے میں کہا کہ لوگوں، جب خمرن کی حرمت نازل ہوئی، شراب کی حرمت نازل ہوئی، ان دنوں میں شراب بنتی تھی 5 چیزوں سے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کھجوروں سے، نمبر 2 انگوروں سے، نمبر 3 جو سے، نمبر 4 گندم سے، نمبر 5 شہد سے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شراب ہر وہ چیز ہے، الخمر ما خامر العقل، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، جو نشے میں مبتلا کر دے، وہ خمرن ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان احادیث کا جن احادیث میں شراب کا تذکرہ ہوا تو صرف انگور کا تذکرہ آیا، یا صرف انگوروں اور کھجوروں کا تذکرہ آیا، تو ان احادیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ خمر صرف آپ اس شراب کو کہیں گے جو انگوروں سے بنے، یا صرف اس شراب کو کہیں گے جو انگوروں اور کھجوروں سے بنے، بلکہ وہاں پہ تذکرہ ان 2 چیزوں کا اس لیے ہوا کہ عام طور پہ شراب بنتی تھی کھجوروں سے اور انگوروں سے، ورنہ شریعت کا اصول ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ شراب ہے۔ اس لیے درست بات یہ ہے کہ خمرن ہر اس مشروب کو کہیں گے جو نشہ آور ہو، اور جو آپ پئیں تو وہ آپ کو نشے میں مبتلا کر دے۔ اب ہو سکتا ہے کسی دوسرے انسان کو نشے میں مبتلا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں،
اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ جوے کے بارے میں۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے کہا، اے اللہ شراب کے بارے میں تو واضح حکم نازل فرما، بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں، آپ کہہ دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور ان دونوں میں لوگوں کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ جناب عمر فاروق نے یہ آیت سنی اور پھر کہا، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ ہمارے اوپر شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب آپ نشے کی حالت میں ہوں، آپ نے شراب پی رکھی ہو تو نماز کے قریب نہ جائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ آپ نے پی ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس میں عقل مندوں کے لیے اشارہ تھا کہ یہ چیز چھوڑ دیں جو نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ ایسی چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جو نماز میں کیا بنے؟ رکاوٹ بنے۔ نماز کی خاطر ان چیزوں کو قربان کر دیں جو نماز میں رکاوٹ بننے والی ہیں۔ جناب عمر فاروق نے یہ آیت سنی، پھر کہا یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی وہ آیت نازل کی جس میں اللہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا رجسن، یہ دونوں گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کا یہ عمل ہے، فاجتنبوہ، اس لیے ان سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ آخر میں جا کے کہتے ہیں فہل انتم منتہون، کیا تم اب ان دونوں چیزوں سے بعد آنے والے ہو، ان کو ترک کر دینے والے ہو؟ عمر فاروق نے یہ ایسا سن کے کہا، انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ گئے، اب ہم ان دونوں چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو جناب عمر فاروق اب مطمئن ہوئے ہیں۔ جناب عمر فاروق چاہتے تھے کہ ان کی حرمت کا اعلان جلدی سے ہو جائے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا، اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شریعت میں کیا رہی ہے تدریج۔ اگر فوری طور پہ جب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے یہ کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہے، تو کئی لوگوں کے لیے اسلام اور دین مسئلہ بن جاتا، ہو سکتا ہے کئی لوگ مرتد ہو جاتے، کیونکہ شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن پہلے ان سے کہا گیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، پھر کہا گیا شراب پی کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور آخر میں کہہ دیا گیا کہ اب شراب حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں۔ المیسر، یہ لفظ کس سے ہے؟ یسرن سے۔ یسرن آسانی کو کہتے ہیں، چونکہ جوے میں مال بڑی آسانی سے حاصل ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور جوا کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کے جو انعامی بانڈز ہیں یہ جوا ہیں۔ بیمہ، انشورنس، گاڑی کی ہو یا شاپ کی ہو یا مکان کی ہو یا لائف کی ہو، زندگی کی ہو، یہ سارے جو ہیں حرام کام ہیں، کیونکہ سب کے سب جوے پہ مشتمل ہیں۔ تو جوا کسی بھی شکل میں ہو اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بھی جوا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شرط لگائیں، شرط لگاتے ہوئے مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ اگر یہ ملک اس میچ میں جیت گیا تو میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا، اور اگر یہ ملک ہار گیا تو آپ مجھے 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے۔ تو جوا کسی بھی شکل میں ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیں ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت علامہ محمد امین شنقیطی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کی ہے، جب اللہ نے سورہ مائدہ میں یہ کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ نے وہاں پہ گناہ بیان کیا ہے کہ ان دونوں میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان بغض پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کرتے ہیں، شراب پینے سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، شراب میں آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں اور نماز سے روکتی ہیں، تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ جوا اور شراب یہ دونوں چیزیں آپ کو نماز سے روکیں، اللہ کے ذکر سے روکیں، تلاوت سے روکیں، سبحان اللہ کہنے سے روکیں، اللہ اکبر کہنے سے روکیں، اور پھر ان کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ آپ کی دشمنی پیدا ہو، بغض پیدا ہو۔ تو حقوق العباد کے لحاظ سے بھی مسئلہ، حقوق اللہ کے لحاظ سے بھی مسئلہ۔ تو فرمایا فیہما اثم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شراب پینا چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام نے گناہوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے کئی فائدے بھی ہیں۔ یہاں پہ غور کیجئے گا، گناہ کی باری آئی تو اللہ نے کہا اثمن، یہ گناہ ہے، واحد کا لفظ بولا، جمع کا لفظ نہیں بولا۔ اثمن کی جمع کیا؟ آثام۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں کئی گناہ ہیں، کیا کہا؟ اثمن، گناہ ہے، لیکن کون سا گناہ ہے؟ کبیرن، بڑا۔ فائدے کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ایک فائدہ ہے، کہا منافع، بہت سارے فائدے ہیں، کئی فائدے ہیں۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جب کوئی چیز گناہ ہو، خصوصاً کبیرہ گناہ ہو، پھر اس میں جتنے بھی فائدے ہوں چھوڑ دیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بینکوں کے ذریعے جو سود ملتا ہے اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، 10,000 روپیہ رکھتے ہیں تو ہر مہینے 1,000 روپیہ مل جاتا ہے، 1,00,000 روپیہ رکھتے ہیں تو ہر مہینے 10,000 روپیہ مل جاتا ہے۔ قرآن کا جواب یہ ہے دنیاوی فائدے جتنے بھی ہوں، اگر کسی چیز میں گناہ ہے اور وہ بھی کبیرہ گناہ، تو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ سود میں جتنے بھی فائدے آپ ہمیں گنوائیں، جوئے میں آپ جتنے بھی فائدے بتائیں، بدکاری کے آپ جتنے بھی فائدے بتائیں، شراب کے آپ جتنے بھی فائدے بتائیں، ان فائدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب کہ اللہ نے بتا دیا کہ ان میں سے ہر ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو فکر کس کی کرنی ہے؟ آخرت کی، دنیاوی فائدوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ ہر چیز میں انسان کو چاہیے یہی اصول بنا لے۔ جب آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلوائیں یا دنیاوی تعلیم دلوائیں، تو آپ دیکھ لیں آخرت کے لحاظ سے فائدہ کہاں پہ ہے۔ اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کون سے سکول میں بچے کو بھیجیں، تو آپ دیکھ لیں کون سا بچہ ہے، کون سا سکول ہے جو آپ کے بچے کو کبیرہ گناہ پہ لگا دے گا۔ کس سکول کا ماحول ایسا ہے جس ماحول کے نتیجے میں بچہ کل کو بڑی آسانی سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ مثال کے طور پہ تعلیم ایسی ہے جس تعلیم کے نتیجے میں بچہ بڑی آسانی سے سود کو قبول کرے گا، جوے کو قبول کرے گا، بدکاری کو قبول کرے گا، لڑکیوں کے ساتھ دوستی لگانے کو وہ جرم نہیں سمجھے گا۔ تو ایسے ماحول میں آپ اپنے بچے کو کیوں بھیجیں؟ چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ نقصان اٹھائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خاطر جب آپ کسی کبیرہ گناہ کو چھوڑیں گے یا ایسے ماحول کو چھوڑیں گے جس ماحول میں کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا خطرہ ہو،
اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ اگرچہ شروع میں ازمائشیں آئیں گی، جیسے صحابہ کرام پہ ازمائشیں آئیں، شروع میں قربانیاں دینا پڑیں، آخرت میں اللہ نے دنیا بھی دی اور اللہ نے دین بھی دیا، آخرت بھی دی۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ فائدہ جو ہے وہ دنیا کا ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کے فوائد جتنے بھی ہوں آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہ دنیاوی فوائد زائل ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے میں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں۔ قل، آپ کہہ دیں، العفو، بہترین چیز خرچ کریں۔ دوسرا معنی ہو سکتا ہے وہ چیز خرچ کریں جو آپ کی حاجت سے زائد ہو، آپ کی ضرورت سے زائد ہو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو